ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، شہدائے اسلام کانفرنس اپنے 50 سال آج پوری کر رہی ہے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال کے زیر اہتمام آپ کے اس علاقہ منوال میں ایک بار پہلے بھی شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے 10 محرم الحرام کو دن کے وقت حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مفتی عدنان صاحب کو، ان کی کاوش، ان کی محنتوں کی وجہ سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ دن میری حرمین کی حاضری کے تھے، یہاں کے نہیں تھے۔ حضرت کے ساتھ دوستی اور تعلق پر میں نے اپنے دن آگے رکھے، اور پھر یہ دن میں نے ترتیب بدل کے آپ حضرات کی خدمت کے لیے نکالے ہیں۔ بس دعا فرمائیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبولیت تامہ عطا فرما دے۔ میرے دوستو، خلیفہ دوم خسر النبی، داماد علی، فاتح ایران، مراد پیغمبر حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کی ان نابغہ روز شخصیات میں ایک شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تائید کے لیے، حضور پاک پر اترنے والے شریعت اور قرآن کی ترویج کے لیے، مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ مقام میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بنیادی طور پر ایک جملہ کہتا ہوں جسے تمہید کہتے ہیں۔ تمہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دراصل تمہید لفظ نکلا ہے مہد سے۔ مہد عربی زبان میں گود کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کے پنگھوڑے تک علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث میں ماں کی گود کو مہد کہا گیا ہے۔ مہد کیوں کہتے ہیں؟ کہ بچہ اس گود میں اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا سننا سمجھنا سیکھتا ہے۔ اگر وہ ماں کی گود میں جیسی تربیت پائے گا
वैसी ही ज़िंदगी गुजार के दिखाएगा। तरबियत अच्छी तो ज़िंदगी अच्छी, तरबियत बुरी तो ज़िंदगी बुरी गुजरेगी। तो उसकी इब्तिदाई दिनों को जिस जगह रहा महद कहा, तकरीर के इब्तिदाई हिस्से को तमहीद कहा जाता है। अगर यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तसव्वुर समझ गए, नज़रिया समझ गए, उन्वान समझ गए, तो अगली बातें समझना आसान हो जाएंगी। मैं तमहीदन एक जुमला कहता हूँ। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर और उमर की पहचान हमेशा रही है। ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी हैं, कई मौक़ों पर अल्लाह के रसूल ने अपने साथ इन्हें शामिल फरमाया है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु 13वें नंबर की रिवायत मौजूद है। 15 रिवायतें इमाम बुखारी इस बाब में हज़रत उमर की शान में लाए हैं। वो एक वाक़या लाए हैं कि जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र में तदफीन हो रही थी, रोज़े अक़दस में हज़रत रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर की कब्र मुबारक बनी जा रही थी। हज़रत उमर के जनाजे के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई, हुज़ूर पाक के सहाबी, जिनको अल्लाह के रसूल ने तर्जुमानुल कुरान का रुतबा दिया है, मुफस्सिर उम्मत, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर की तदफीन का मंजर यूं गमज़दा आँखों से देख रहा हूँ। मेरे दाएं कंधे के पीछे एक आदमी का चेहरा है और वो जो जुमला कह रहा है, ए उमर, तूने अपने बाद ऐसा बंदा कोई नहीं छोड़ा जिसके लिए मैं कहूँ अल्लाह मेरे आमाल इस जैसे हूँ। तूने अपने बाद ऐसी कोई शख्सियत नहीं छोड़ी जिनके लिए मैं कहूँ अल्लाह इस जैसा मुझे बना दे। उमर, मुझे यकीन था तूने इस जगह अपनी कब्र बनानी है, तुझे इस जगह अपनी कब्र की जगह मिलनी है। क्यों? मैंने कई बार अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते थे, दखलतु अना व अबू बकर व उमर, मैं और अबू बकर और उमर यूं दाखिल हुए। खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर यूं बाहर निकले। जअलतु अना अबू बकर व उमर, मैं और अबू बकर और उमर ने ऐसा किया। जब मैंने कई बार रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना, मुझे यकीन था तूने यहीं दफन होना है। अब्दुल्ला अपने अब्बास फरमाते हैं, मैंने जब तवज्जो की ये बंदा ये जुमले हजरत उमर को मुखातब करके दिल ही दिल में आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा है, मैंने पीछे मुड़ के देखा, फैज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो हजरत अली बिन अबी तालिब थे जो हजरत उमर को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। इससे अंदाजा लगाएं कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अमाल इस जैसे हैं, उमर फारूक की नेकियां इस जैसी हैं, उमर फारूक की अच्छाइयां इस जैसी हैं कि अलीयुल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा मेरा रुतबा यूं है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का हारून से था। मैं जन्नत में अली तेरा घर अपने घर के पड़ोस में देख कर आया हूं। वो अली फरमाते हैं मुझे इन जैसे अमाल चाहिए। इससे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का रुतबा, मकाम, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू समझना मुश्किल नहीं रहती। ये मैंने तमहीदन इस बात को बताया है कि वो अली जिसे रब के रसूल ने अक़ज़ाहुम फरमाया, इस उम्मत का चीफ जस्टिस है। वो अली जिसके लिए मसला आता है, अगर हजरत अली मौजूद न हो तो अहले इल्म परेशान हो जाते हैं। उलमा जानते हैं इल्म नहव ये वो इल्म है जिसके ज़रिए लफ्ज़ के ऊपर ज़बर पढ़े, ज़ेर पढ़े, पेश पढ़े के उलूम हासिल होते हैं। ये इल्म नहव है।
اس علم نحو کی کتابوں میں اکثر یہ جملہ آ جاتا ہے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، مشکل سوال آ گیا، ابو الحسن علی نہیں ہے، حل کہاں سے کرائیں گے؟ اتنا بڑا بندہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہا ہے میرے اعمال کس جیسے ہوں تو وہ عمر جیسا ہو، میری نیکیاں کسی جیسے ہوں تو وہ شکل عمر جیسی ہو۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چند باتیں شروع کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطاب کے بیٹے ہیں، جب ایمان لائے ان کے والد خطاب زندہ تھے۔ حضرت عمر اپنی والدہ حنتمہ کے بیٹے ہیں، جب ایمان لائے تو اماں جان زندہ تھی۔ بنو عدی کا یہ چشم و چراغ خاندان ہے جس سے دنیا عرب واقف ہے کہ بنو عدی جری لوگ ہیں، بنو عدی بہادر طبقہ ہے، بنو عدی کی شجاعت کے ڈنکے بج چکے ہیں۔ یہ اس خاندان کا واحد آدمی، اور اس وقت جب عمر فاروق کی جوانی ہے، اس وقت مکہ مکرمہ میں چند افراد ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان میں احسن الخط، اجمل الخط، جن کی رائٹنگ بھی اچھی، پڑھنا بھی اچھا، لکھنا بھی اچھا، وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، رسول اقدس کا اعلان نبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، پہلے دن ابو بکر ایمان لائے، ابو بکر کی دعوت پر عثمان غنی ایمان لائے ہیں، لیکن حیران آپ ہوں گے عثمان غنی کا نمبر اسلام میں خلافت کے اعتبار سے تیسرا آتا ہے، جو عمر فاروق سے 5 سال پہلے ایمان لائے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق 5 سال بعد عثمان کے ایمان لاتے ہیں اور عمر فاروق کا نمبر عثمان غنی سے پہلے ہو جاتا ہے؟ ایک وجہ تو ہے نا، حضرت عمر نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے اور حضرت عثمان پہلے دن کی ابو بکر صدیق کی وصولی ہیں۔ وجہ عمر فاروق میں تھا کیا؟ ایک جملہ تو وہ جو دنیا میں مشہور ہے، امیر شریعت رحمہ اللہ کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں باقی مرید ہیں تو یہ رسول اللہ کی مراد ہے۔ اس سے سمجھنا مشکل نہیں رہتا، یہ بہت چیزوں کی پکچر کھول کے رکھ دیتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کی خدمت میں اسی جملے کی تھوڑی وضاحت پیش کروں گا۔ بنو عدی کی شجاعت مشہور ہے، دنیا جانتی ہے، یہ شجاع بھی ہیں، دلیر بھی، بہادر بھی ہیں۔ ان 5 سالوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے ہٹانے، ایمان کی دعوت بند کرنے اور توحید کا اعلان کرنے سے روکنے پر بہت سی چالیں چلائی گئیں، ناکام ہوئے۔ جب کوئی بندہ کوئی کام کرے اور باز نہ آئے، لوگ اس کے گھر کے بڑوں کو کہتے ہیں، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد مناف، جنہیں ابو طالب کہتے ہیں، ان کے پاس مکہ کے لوگ آتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگاتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کر کے مختلف لالچیں پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں ابو طالب کے کان میں کی تھی۔
اس کو طبقات نے اپنے اندر نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو آفروی بہترین محجبین عورت دے دیں گے, آپ کو دولت دے دیں گے, اپنا بڑا مانیں گے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. رسول اقدس نے ابو طالب کو جواب دیا تھا, یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. یہ تو دنیا کی دولتوں کی لالچیں ہیں. آسمان کا چاند اور سورج لے کر آئیں, سورج میرے دائیں ہاتھ پہ, چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہہ دیں توحید کی دعوت چھوڑ دے, میں ان کو پھینک دوں گا, دعوت توحید نہیں چھوڑوں گا. جب دشمن نے دیکھا لالچ نے اثر نہیں کیا, پھر روڑے اٹکانے کے لیے مخالفت پہ آئے ہیں. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پہلے صادق امین کہتے تھے, اب جملے کستے ہیں. ان کے قریبیوں کو سزائیں دینے کے لیے باب ابن ارت کو شولوں پہ لٹایا گیا, بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, حضرت سمیہ شہید ہو گئی ہیں, حضرت یاسر نے اپنے اوپر غم کے پہاڑ برداشت کیے ہیں, زنیرہ کی آنکھیں نکل چکی ہیں. جب یہ منظر سارا ہو گیا, حضور پاک دعوت توحید سے نہیں ہٹے. اب آخری حربہ رسول اللہ کے قتل کا تھا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے, بھئی انہیں مار دیا جائے, مارے کون, جائے گا کون. دیکھو میرے دوستو, منوال کے ساتھیوں, رب نے کیسے عمر کو بہادر منوایا اور ان سب کو بزدل منوایا. اب مشورہ ہوا ہے, سارے بیٹھے ہیں, آپ کو شہید کرنے کی ارادے سے سب کی نظریں جس بندے پر پڑی ہیں کہ 100 اونٹ دیں گے, وہ نظر جس پر پڑی وہ چہرہ عمر بن خطاب کا ہے. 100 اونٹ کیا ہے؟ یہ 100 اونٹ کمانا آج کے دور کو 100 اونٹ نہیں ہے. اس زمانے میں یہ اونٹ ریت کا جہاز ہوا کرتا تھا. اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ یہ 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر ہے. اس زمانے کا اونٹ لینڈ کروزر ہی ہوتا تھا نا. اس زمانے میں کوئی پراڈو تو تھی نہیں, کوئی کار تو تھی نہیں, کوئی مہران تو تھی نہیں, تو یہی تھا نا. تو وہ 100 اونٹ کوئی مذاق والا انعام نہیں ہے, 100 اونٹ انعام لگا. اور یہ انعام لینے کے لیے مکہ کا کوئی کافر تیار نہیں ہے. سارے بزدل بن کے بیٹھے ہیں. دار الندوہ میں مشورے میں عمر فاروق کے چہرے پہ سب کی نظر پہنچ گئی ہے. یہ کیوں گئی تھی؟ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے کلمے کی بعد والی زندگی کو روب اور دبدبے والا بنوانا تھا, اس لیے سب کافروں سے منوایا کہ تم میں بہادر یہ ہے. سب سے منوایا تم میں بہادر یہ ہے. اور سب نے کہا عمر یہ آپ ہی نے جانا ہے. کافروں کے بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے ہیں. سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے والد نے پورا واقعہ ایمان کے بعد جو بتایا ہے, وہ اس کو ابو عبد الرحمن رافت پاشا مصر کے مصنف نے رجال حول النبی میں تحریر کیا ہے کہ ان سب کے دل کانپتے اس وقت کیسے تھے کہ یار ہم نہیں جاتے, میں نہیں جاتا, یہ نہیں جاتا, عمر تو ہی جائے گا. تیرے اندر خاندانی بہادری ہے, تیرے اندر فیملی گٹس ہیں, فلاں ہیں فلاں, یہ ساری ان سے منوایا. اور جب یہ ہو گیا, عمر فاروق کے لیے کہا گیا اب تو ہی جائے گا. اور ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے یہ کام کر لینا ہے. حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ خبر کے انتظار میں ہے. یہ نبوت کا 5واں سال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ عمر آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جی میرا ارادہ تو تمہارے پیغمبر کا ہے. کہا پیغمبر کا ارادہ بعد میں کرنا, پہلے گھر کی تو خبر لے لے. حضرت عمر کی ایک بہن ہے اکلوتی, فاطمہ بنت خطاب. حضرت عمر لوگ 2 بھائی ہیں, ایک بہن ہے. فاطمہ, عمر اور زید. زید اور عمر بھائی ہیں, فاطمہ اکیلی بہن ہے. اور ان کی شادی کس سے؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے. عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ان سے خاوند بیوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ گھر آئے ہیں. وہ کلام اللہ پڑھ رہے تھے, انہوں نے چھپا دیا. بہن سے لڑائی ہوئی ہے. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا, میں اصل میں ایک جملہ نکالنا چاہ رہا ہوں.
آپ واقعہ سن اور پڑھ چکے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، وہ زخمی ہو گئی ہیں، خون ان کے چہرے پہ آیا ہے، آخر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہن کا جواب آیا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جس ماں کی چھاتی کو منہ لگا کہ تو نے دودھ پیا میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں اسی خطاب کی بیٹی ہوں، کر لے تو نے کیا کرنا ہے، میں نے دین نہیں چھوڑنا۔ اکلوتی بہن ہو، یہ ان سے پوچھو جن کی بہنیں اکلوتی ہیں اور جن کے دل میں بہنوں کا درد بھی ہے، یہ ان سے پوچھو۔ جب بہن یہ جملہ بھائی کو کہے تو بھائی کی حالات اور فیلنگز کیا ہوتے ہیں؟ اس پہ حضرت عمر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو، چہرہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، ابھی نہیں دکھا رہے تھے، ابھی کیوں دکھا رہے ہیں؟ کچھ وجہ، لفظ بولنے کا انداز بھی تو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے اور ایک ہے یہ کیا ہے، فرق تو ہے نا۔ پہلے جس نیت سے مانگا تھا بہن نے نہیں دیا، اب جس نیت سے مانگا بہن نے کہا غسل کر میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ انداز گفتگو سے بہن بھائی واقف ہیں ایک دوسرے سے، ان نے غسل کیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، 5 سال میں کافر محنت کر کے جس بندے کو میدان میں لائے ہیں رسول اللہ کے قتل کے لیے، اس کی حیثیت کم ہوگی؟ 5 سال ان نے محنت کی ہے، اور اب وہ بندہ قرآن پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہے، اس بہن اور بہنوئی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کا اس وقت اللہ سے دعاؤں کی حیثیت کیا ہوگی کہ میرے مولا کافر کے ان چال کو ان کے اوپر پلٹ دے۔ عمر فاروق باہر آئے ہیں اور طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ یہ آیات دکھا دی ہیں، اور یہ انہیں پڑھنا شروع کی۔ ابتدائی آیتیں 6 آیات، اور ان آیات میں صرف وحدانیت کا تعارف ہے، توحید کی باتیں کہ رب وہ ہے جس نے آسمان کو بلندی دی ہے، زمین کو پستی دی ہے، یہ تعارف۔ عمر فاروق نے چند جملے پڑھے ہیں کہ مجھے بھی اپنے پیغمبر کے پاس لے جاؤ۔ اب خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو نظروں میں کہتی ہے وہ رات میں جو اللہ کے رسول نے کعبے میں دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، وہ دعا کیا تھی؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میرے اسلام کو عزت چاہیے۔ اسلام کی عزت 2 بندوں میں سے ایک آپ جسے چاہیں مجھے دے دیں، عمر ابن خطاب دے دیں یا عمر ابن ہشام دے دیں، ان میں جو آپ کو محبوب ہے۔ عبداللہ ابن عباس مسند احمد میں اس کے آگے کہتے ہیں احبہما من اللہ عمر ابن الخطاب، اللہ کو محبت عمر سے تھی، اللہ نے یہی دے دیا۔ اب سنو، آخر عمر فاروق میں وہ گیٹس ہیں جو 5 سال بعد یہ ایمان لا رہا ہے، اور اس کا ایمان لانا اسلام کی عزت کی نشانی ہے۔ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے ٹاپ گیئر، ایک ہوتا ہے ڈبل ٹاپ۔ ڈرائیونگ والوں سے ذرا پوچھیں نا تو وہ آپ کو بتائیں گے، یہ ڈبل ٹاپ گیئر لگتا بعد میں ہے لیکن اس کی سپیڈ پہلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ایمان ان سے پہلے لائے ہیں بلا تشبیہ و مثال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹاپ گیئر بنی ہے اسلام میں کہ ان کی سپیڈ ان سے بڑھ گئی ہے، ایسی غیرت ان میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اللہ کے رسول کو جبرائیل نے بتا دیا ہے کہ وہ عمر آ رہا ہے، پہلے سر لینے کے ارادے سے آ رہا تھا، اب سر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ان سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں۔ کیوں؟ جس خاتون کا دودھ اللہ کے رسول نے پیا اسی خاتون نے ان کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ سیدہ سویبہ رضی اللہ عنہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی، حضرت امیر حمزہ 3 دن پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ عمر آ رہا ہے اور خبریں مشہور تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، کافر انہیں بھیجیں گے، تو حضرت امیر حمزہ نے یوں بازو چڑھا لیے، دار ارقم میں بیٹھے ہیں، کہا اچھا عمر آ رہا ہے تو آج دیکھ لے گا کہ بات ہوتی کیا ہے۔ کیوں؟ امیر حمزہ اپنے دور کے پہلوان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ کنڈی کھٹکتی ہے، حضرت حمزہ آگے چلتے، اللہ کے رسول نے فرمایا بازو نیچے، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب میرا کام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گلے لگایا، تاریخ مکہ میں دار ارقم کے واقعہ کے تحت یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے گلے مل کے دبایا، اگر تھوڑا ٹائم اور دبائے رکھتے تو میری دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں ہو جاتی۔ یہ کیوں ہوا تھا؟
یہ اس طاقت کے گھمنڈ کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے ان کافروں نے تجھے سب سے بڑا طاقتور مان لیا، سب سے بڑا بہادر مان لیا، لیکن نبی وہ ہے جس میں 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی میں 1000 انسان جتنی طاقت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کلمہ پڑھا ہے، اب عبادت کا ٹائم ہے تو عبادت ہونے لگی، کہا یا رسول اللہ عمر ایمان لائے، عبادت یہاں نہیں کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ عمر تیری قوم وہاں نہیں پڑھنے دیتی، کہا یا رسول اللہ میں آگے چلوں گا، آپ تشریف لائیں۔ مجھے بتائیں جو 5 سال صحابہ نے چھپ کے عبادت کی ہیں دار ارقم میں، ان کی خوشی کا عالم عمر کے ایمان لانے پہ کیا ہوگا کہ آج سر عام عبادت ہو رہی ہے، آج کھلے عام عبادت ہو رہی ہے۔ آج کھلے عام عبادت ہو رہی ہے، بیت اللہ میں عبادت ہو رہی ہے، اور یہ لوگ تو بیٹھے اس انتظار میں کہ ابھی کچھ خبر آئے گی۔ وہ خبر الٹی ہو گئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کہہ رہے ہیں آؤ آؤ ماشاءاللہ، کس نے اپنی بچوں کو یتیم کروانا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، وہ آ جائے عمر کی تلوار سے 2 ہاتھ کر لے، آج میں کھلے عام عبادت کروا کے دکھاؤں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے ان کافروں سے منوایا کہ تم میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، تم میں اس جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مانا، تسلیم کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر کو بھیجا تاکہ یہ بات مانے کہ ہم میں اس جیسا کوئی نہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، جب سے یہ کائنات بنی ہے اہل اسلام نے اللہ کے حکم سے عبادات کے 2 رخ اپنے لیے متعین رکھے ہیں، ایک شمال کی جانب جسے قبلۃ الاولی بیت المقدس کہتے ہیں، ایک مغرب کی جانب جسے کعبۃ اللہ بیت اللہ کہتے ہیں۔ یا ادھر منہ کر کے نمازیں ہوئی ہیں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں، یہ 2 جگہ قبلے ہیں ان جہات اربع میں، باقی 2 جگہ کو قبلہ کبھی نہیں بنایا گیا، وہ 2 ہی قبلے رکھے گئے ہیں، ایک بیت المقدس ہے، ایک بیت اللہ ہے۔ قربان جائیں عمر فاروق کی ذات پہ، سنو اب اس کی نیکیاں، سنو اس کا مقام کہ وہ اسلام میں نمبر کیسے لے گیا ہے۔ جب قبلہ اول کی باری آتی ہے فاتح عمر بن خطاب ہے، بیت اللہ کی باری آتی ہے فاتح عمر بن خطاب ہے۔ یہ قبلہ ہے تو بھی عمر فتح کر رہے ہیں، اور وہ قبلہ ہے تو بھی عمر فتح کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، بات آئی قبلۃ الاولی کی فتح کی تو میں ایک جملہ تاریخ مکہ کے حوالے سے اور تاریخ بیت المقدس کے حوالے سے کر دوں۔ مورخین نے بیت المقدس کی تاریخ میں حضرت عمر کی فتح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے، 17 پیوند جسم کے کپڑوں پہ لگے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر تمہارا امیر المؤمنین وقت آ جائے تو بغیر جنگ کے چابیاں ہم سے لے لینا بیت المقدس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تھے، اسلم غلام ساتھ تھا، وہ اٹھنی پہ اس وقت سوار تھا کہ اب باری اس کے بیٹھنے کی تھی، امیر المؤمنین کے ہاتھ میں مہار تھی، تو ان نے کتابیں سامنے اٹھائی ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، اس میں یہ بات منشن تھی کہ جو عمر نبی کا خلیفہ بن کے فتح کرنے آئے گا وہ اس وقت مہار پکڑے ہوگا۔ وہ عیسائی آزمائش اور امتحان کے لیے، چیک کرنے کے لیے زید ابن اسلم کو، حضرت اسلم کو جا کے ملتے ہیں جو غلام اونٹ پہ ہے کہ امیر المؤمنین آئیے، اس نے کہا جی میں نہیں ہوں، وہ یہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اور جب سارے پیوند گنے ہیں تو وہ 16 بنے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نشانی پوری نہیں ہے، ہماری کتابوں میں 17 ہیں، تو 17واں پیوند یوں بغل میں تھا جو یوں بازو نیچے ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، کہا جی دوسری نشانی پوری ہو گئی ہے، یوں انہوں نے چابیاں دی تھی۔ اور جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا اپنے 2 بچوں کے سہارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا تھا، جن کو 2 بچوں نے کندھوں پر اس نے یوں ان کے اٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اس نے آ کے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ ابھی حضرت عمر نے جواب نہ دیا, سوچ رہے ہیں یہ کون ہے. اس نے کہا تو عمر ہے؟ جواب ابھی نہیں دیا, سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے, اور تاریخ اور تحریر جو اس زمانے کی لکھی ہوئی تھی وہ سامنے رکھ دی. اس وقت حضرت عمر کو یاد آیا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار قریشی تاجروں کے قافلے کے ساتھ اسی بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس جگہ حضرت عمر کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی تھی. وہ نوجوان اپنی کتابوں کا عالم تھا, پرانی تورات زبور کا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تھا اپنی کتابوں کے علم کی بلبوتے پر. وجہ کیا تھی؟ وہ واقعہ یوں تھا کہ حضرت عمر قافلے سے بچھڑ گئے تھے, ٹیک لگا کر اس دیوار کے پاس بیٹھ گئے جو بیت المقدس کی بغلی دیوار کہلاتی تھی. ایک نوجوان نے ان کو پہچان لیا تو ان کو گھر لے گیا, ان کی خاطر مدارت کی, ان کو کھانا کھلایا. ان نے کہا جی اگر میرے ساتھ تعاون کرنا ہے تو مجھے اس قافلے تک پہنچا دے جس سے میں بچھڑ گیا ہوں. اس نے کہا ابلک نسل کا گھوڑا میرے پاس ہے, بہت تیز دوڑتا ہے, میں آپ کو پہنچا دوں گا, آپ بے فکر رہیں, کھانا میرا کھا لیں. کھانے کے بعد اس نے ایک تحریر لکھوانے کے لیے اس زمانے کا جو قلم دوات تھا وہ سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یہاں ایک وعدہ لکھ دو کہ جب آپ اس جگہ کے بادشاہ بنیں گے تو میری زمینوں پر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے. عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس وقت حیران تھا, میں خطاب کا بیٹا تجارت کے لیے اتنا دور سفر کر کے یہاں آیا ہوں, یہ نوجوان بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا جملہ؟ حضرت عمر فرمان لگے بابا جان کھانا کھلا رہا ہے تو مذاق تھوڑی کرنا تھا, مجھے میرے قافلے کے ساتھ پہنچا, میں مکے کا مسافر ادھر ہوں. انہوں نے کہا جی پہنچا دوں گا لیکن یہ لکھ دیں, یہ میرے ساتھ ایک دو گواہ بھی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں جان چھڑانی تھی, میں نے لکھ دیا, ہاں جب میں بادشاہ بنوں گا تیری زمینوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اس نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور حضرت عمر کو وہ بٹھایا ایک سواری پر اور پہنچایا قافلے کو. حضرت عمر فرماتے ہیں وہ بات آئی اور گئی, ہمیں کیا پتہ, مکہ مکرمہ واپسی ہوئی ہے, اسلام کی مخالفت ہوئی ہے, اعلان نبوت ہوا ہے, 5ویں سال ایمان لائے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں, پھر ہجرت ہوئی ہے, پھر مدینہ آئے ہیں, اللہ کے رسول کی دنیا سے انتقال ہوا ہے, ابو بکر خلیفہ بنے, حضرت عمر بنے, کوئی بات ذہن میں نہیں رہی. اور جب عمر فاروق اس کعبۃ اللہ کے بعد بیت المقدس کی فتح کے لیے فلسطین میں اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جس جگہ کسی زمانے بیٹھے تھے, اب وہی بوڑھا, وہ بوڑھا تھا, وہ نوجوان نہیں تھا, وہ بچوں کے سہارے آیا اور وہی تحریر لایا جو ان نے گھر میں کھانے کے بعد لکھ کے دی تھی. جب یہ سامنے وہ تحریر آئی تو عمر فاروق کے سامنے وہ ساری بات گھوم گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت صحابہ مشورہ تھے ان کو کہا یہ تحریر تو میری ہے لیکن اب تو عدل ہوگا عمر کا, اب تو انصاف کا زمانہ ہے, اب تو عدل کا زمانہ ہے, اب اس تحریر پہ دستخط مانندار. انہوں نے کہا امیر المؤمنین اس بندے سے وعدہ آپ نے کیا, یہ وعدہ توڑنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے حالت کفر کا وعدہ ہے لیکن اس کا اثر ٹھیک نہیں پڑے گا. ہم آپس کے جتنے باثروت لوگ ہیں چندہ کر کے اس کا خراج دے دیتے ہیں, ٹیکس اس کا اپنی طرف سے, اس وعدے کو آپ پورا کریے. اب وہ بوڑھا سن رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کی زمینوں پر کسی قسم کا کوئی خراج نہیں لگائیں گے. اس نے کہا عمر میں نے کتابوں میں پڑھا تھا, نشانیاں پوری تھی, آخری نشانی یہی تھی کہ وعدے کا پکا ہوگا, میں اس انتظار میں تھا, آج مجھے پتہ چلا آپ یہاں آ رہے ہیں, میں یہاں آیا ہوں, اب جتنی میری نسل موجود ہے میرے سمیت میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. یہ ایسے فاتح قبلتین نہیں ہیں. یہ واقعہ بہت لمبا ہے, علماء جانتے ہیں, میں نے جھلکیاں پیش کی ہیں اپنے عنوان کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اس میں بڑی تفصیلات اور بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بس وہیں آ جائیں. اب کعبۃ اللہ میں کھلے عام عبادت ہو رہی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہرہ دار ہیں. اندازہ لگائیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ آنے پر صحابہ کو خوشی کتنی ہے اور دار الندوہ والوں کا غم کتنا ہے.
وہاں تو صف ماتم بچ چکی ہے، وہ تو رو رہے ہیں یار ہو کیا گیا ہے، بازی پلٹ گئی ہے۔ اس لیے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اسلام عمر فتحنا، اسلام کی عمر ایسے تھا جیسے اس نے ہمیں فتح کر لی، عمر کا اسلام ایسے تھا جیسے ہماری فتح ہے، ہم جیت گئے، اور اس کا ایمان کا اعلان شریعت کی تائید تھا۔ ایسے جملہ حضرت عمر کے لیے عبداللہ ابن مسعود نہیں کہتے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، توجہ تو ہے نا، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عالم تھا اس وقت لوگوں کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر خوش آوازی سے اور بلند آوازی سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو کافروں نے اتنا مارا، اگر سر میں کنگھا کرنے کے لیے کنگھی ڈالتے تو بال اکھڑاتے تھے، یہ عالم تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کے بعد اب ہر کافر منہ چھپا رہا ہے، ہر کافر ہٹ رہا ہے، ہر کافر جا رہا ہے، یار یہ کیا بات ہے۔ اچھا، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بہت بڑی طاقت مل گئی مسلمانوں کو۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ عمر فاروق کا معاملہ چلا ہے۔ جب بات آئی ہجرت کے وقت کی، یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کھلے عام اعلان کر کے کہا میں کل اس ٹائم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے۔ یہ حضور پاک کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ کسی نے اگر اپنی بیوی سے تنگ ہے اور بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے، بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو تو میرا راستہ روک لینا، اتنے بجے جاؤں گا، اس راستے سے جاؤں گا، یوں اعلان کر کے جائیں۔ تو کون سامنے آتے کو بیوقوف، تو انہوں نے کہا جی جان چھٹی، بالکل جائے، ہماری تو پیچھے کوئی امن سے زندگی گزرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ یہاں مدینہ پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عمر اور رسول اللہ کے یہاں 11 سال اکٹھے گزرتے ہیں۔ 11ویں سال میں اللہ کے رسول کی وفات ہے۔ میرے دوستو، ان 11 سالوں کے واقعات کھولیے نا، یہ وقت اس کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ ان 11 سالوں کی باتیں کھولیے، عمر فاروق کی ایک غزوے میں شرکت کے واقعات کھولیے، عمر فاروق کی منشا اور ارادے پہ آیات کا نزول کھولیے، خدا کی قسم یہ وقت اس کے لیے لمیٹڈ اور محدود ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا میں چند جھلکیاں عمر فاروق کی مدنی زندگی پر پیش کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، میں مسند کی روایت پڑھ رہا ہوں، وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی، یہ میں تاریخ نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں جنگل کا چرواہا ہوں، جانوروں کا، میں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ایک جگہ سے لے کر جا رہا تھا کہ میرے ایک بکری پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا اور وہ دوڑا۔ جب بھیڑیا بکری پر حملہ آور ہو اور وہ یوں بھاگتا ہے تو کبھی آپ یہ منظر دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث کی ترتیب سمجھ آئے گی، نہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جب شکار کر لیتے ہیں بھیڑیا تو وہ کتنی تیزی سے بھاگتا ہے۔ وہ یوں بھاگا، میں اس سے تیز بھاگ کے بھیڑیے کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب بھیڑیا میرے ڈنڈے سے ڈر تو گیا، لیکن ایک عجیب کام ہوا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یا رسول اللہ، بھیڑیا بولنے لگا جیسے آپ اور ہم بول رہے ہیں، انسان ہم بولتے ہیں نا جیسے، اپنا کہنے لگا، وہ ایسے بول رہا تھا۔ اور اس نے مجھے کہا اوے بندے، اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب یہ میں شکار کروں گا اور تو مجھ سے نہیں کھینچ سکے گا۔ تو میں تو بہت حیران ہوا، بہرحال ڈر لگ گیا، میں اپنے ریوڑ کو لے کر گھر آ گیا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا، مجھے ذرا یہ بات بتائیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ کون سی مشکل بات ہے، اس پر تو ایمان رکھنا چاہیے۔ آمنت بہذا و ابو بکر و عمر، یہ واقعہ تو وہ ہے جس پر میں محمد الرسول اللہ اس رب کی قدرت پہ ایمان لا رہا ہوں، میرے ساتھ اس واقعہ پہ ابو بکر عمر ایمان لا رہے ہیں۔ وما ثم ابو بکر و عمر، محدثین کہتے ہیں جب حضور یہ جملہ کہہ رہے تھے ابو بکر عمر اس وقت موجود نہیں تھے۔
یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ عمر فاروق کی ایمانی طاقت وہ ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ کسی مسئلے پر کسی مسئلے کی تصدیق کرنی پڑی ہے تو حضور نے اپنے ساتھ عمر کو بھی شمار کیا۔ میرے دوستو ایک بات میں مزید کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے، مناقب عمر ابواب المناقب ترمذی جلد 2 میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عبداللہ تیرا ابو عمر وہ ہے جس کے دل اور جس کی زبان پر رب نے حق کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی اس حدیث پاک پر غور کیا ہو تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کا کیا مطلب ہے؟ زبان پہ حق جاری کا معنی سچ بات ہے، دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو علماء بیٹھے ہیں، ان سے سمجھیے، ایک ہوتے افعال جوارے، ایک ہوتے افعال قلوب۔ افعال جوارے کا معنی جسم کے وہ حصے جو دل و دماغ نہیں ہیں ان کے کام، افعال قلوب جو دل و دماغ کا کام ہے، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ کام ہیں، علیحدہ علیحدہ لفظ بولے جاتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ میرے دوستو جیسے ہاتھ کا کام پکڑنا، پاؤں کا کام چلنا، اسی طرح ذہن اور دل کا کام سوچنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے۔ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو گویا رسول اللہ نے فرمایا عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ قلبی دل سے سوچا جاتا ہے، دل سے سوچا، اس لیے کہتے ہیں اللہ سمجھنے اور سوچنے والا دل عطا فرما، محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما، سمجھانے والی زبان عطا فرما اور ان باتوں کو قبول فرما۔ میں تو اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، سب کے لیے مانگتا ہوں، اللہ سمجھنے والا دل دے۔ ذہن سمجھنے والا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، قرآنی فرمان کے مطابق دل سمجھنے والا ہے، ذہن جو ہے یہ میموری ہے، یہ سٹوریج ہے، یہ ہارڈ ڈسک ہے، اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو سمجھنے والا دل مانگے، محفوظ رکھنے والا دماغ مانگے، سمجھانے والی زبان مانگے اور اس کو اللہ کے ہاں قبولیت مانگے، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک جملہ اس کی بول اور سوچ کا لاتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ جو پردے کا، حجاب کا، جلباب کا جو قرآن نے کہا ہے، من جلابی بہن، یہ جلباب ہے، فصلون من وراء حجاب، یہ حجاب ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور حضرت عمر کے دل میں تھا کہ یوں ہونا چاہیے پردہ۔ یہ سوچ ہے حضرت عمر کے دل کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میں کیسے بولوں۔ ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی سوچ رہے ہیں، اس زمانے کے میں پردے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت سودا رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی بیوی ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، کسی حاجت سے گھر سے باہر تشریف لائی ہیں۔ حضرت سودا وہ تھے جو قد میں ماشاءاللہ اتنی لمبی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر چلتے ہوئے کہیں چھپنا چاہتی تو چھپ نہ سکتی، خواتین میں رب نے وہ قد و قامت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے آہستہ سے عرض کیا، سودا آپ نے پردہ نہیں کیا، ام المؤمنین میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ یہ جملہ کوئی گستاخی پہ بھی نہیں تھا اور نہ اس وقت پردے کا کنسیپٹ تھا۔ حضرت سودا کو یہ جملہ برا لگا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کرنے لگی کہ آج عمر نے مجھے راہ چلتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کہا تھا اب پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بھی پیچھے پہنچ گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں عمر سے پوچھوں یہ کیا بات ہے۔ ابھی یہ چاہت میں تھی کہ رسول اللہ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ کے رسول پہ قرآن کی آیت آ گئی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔
ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی تمام بیٹیوں کو اور امت کی مؤمنات خواتین کو یہ حکم کر دیجئے آج کے بعد جب بھی باہر جائیں پردے کے لیے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا دیں، یہ بہت اچھا ہے کہ یہ پہچانی نہیں جائیں گی اور ان کے لیے عزت رہے گی۔ رسول اقدس نے بات میں فرمایا عمر میں تو تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن تیری منشا پر رب نے عرش سے فرش پر قرآن اتار دیا۔ سیدنا عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور موقع، حضرت رسول اللہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے ہیں، منافقین نے حضرت عائشہ پہ الزام لگانے کے لیے زبانیں دراز کی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، میری بیوی پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت، یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پریشان ہے۔ حضرت عائشہ نے جب محسوس کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی پریشانی، اجازت مانگ کے گھر آ گئیں۔ حضرت ابو بکر اپنے والد کے گھر آئی ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے مسجد نبوی میں مشورہ کیا ہے، صحابہ کو بلایا ہے، میری عائشہ کے بارے میں مجھے لوگ تکلیف دیتے ہیں، بتاؤ کیا کریں؟ کسی کا مشورہ آیا، عائشہ کی باندی کو بلاؤ، نوکرانی اور سرونٹ کو بلاؤ، جو خاتون خادمہ ہیں اسے بلاؤ، اس سے پوچھو تیری مالکن کیسی ہے۔ صحابہ کے مجمع میں بریرہ باندی رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا ہے، ان سے پوچھو تو اس نے کہا میری مالکن تو ایسی ہے، ایسی سادی خاتون ہے، آٹا گوندھ کے سو جائے تو بکریاں کھا جاتی ہیں، یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ خاتون گئی، کسی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ عورت پہ الزام آ جائے تو الزام ہوتا ہے، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اقدس کی پریشانی چل رہی ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ مشورہ آپ نے مانگا، عمر مشورہ بعد میں دے گا، سوال پہلے کرے گا، مجھے بتائیں یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے عائشہ سے کیا تھا یا آپ سے کرایا گیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل ان اللہ تعالی۔ عمر جب بھی بچی کا رشتہ دیتا ہوں اپنے داماد کو جبرائیل رب کا حکم دیتا ہے تو رشتہ دیتا ہوں، بیوی کا رشتہ لیتا ہوں اپنی سسر اور ساس سے اللہ جبرائیل کو بھیج کے حکم دیتے ہیں تو رشتہ لیتا ہوں۔ عائشہ کا رشتہ میں نے رب کے حکم سے لیا، صرف اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب سے ایمان لایا میں نے دیکھا آپ کے جسم پہ غلیظ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو رب العزت نے آپ کو غلیظ بیوی بھی بستر پہ نہیں دینی، آپ بے فکر رہے، کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اعتاق کی ضرورت نہیں ہے، جدائی کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو گھر سے نکاح سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کریں، اللہ اپنا حکم بھیجیں گے، رب اپنے محبوب کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر فاروق کی اس بات کے بعد رسول اللہ اٹھے ہیں، حضرت عمر کے اس بات کے بعد حضرت عائشہ کے گھر گئے ہیں، ابو بکر سے پوچھا بیٹی کہاں کا؟ جب سے آئی اس کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے لے جاؤ، وہاں لے گئے، وہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا یا عائشہ ان کنتی المنتی فتوبی اللہ، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، رب بخش دے گا، میں تیری معافی پر معذرت کی درخواست کر دوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اماں فرماتی ہے یہ جملہ مجھے یوں لگا میری یادداشت کھو گئی، مجھے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے عرض کیا میری مثال تو یوسف کے ابو کی طرح ہے، میں مسئلہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ وقت تھا حضور کے چہرے پہ وحی کی کیفیت اتری، اوپر سے حکم آیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اور آگے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے پیغمبر خبیث
خبیثوں کے لیے ہوتے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں سبحانک، یہ دعویٰ غلط ہے، اللہ پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جرم ہے، عائشہ نے نہیں کیا، اس پہ الزام ہے، اس پہ بہتان ہے، گھٹیا پراپاگنڈا کشید کیا گیا ہے، یہ عائشہ نے نہیں کیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کی باتوں سے عائشہ بری ہے۔ رسول اللہ نے یہ مشتہ، یہ خوشخبری حضرت عائشہ کو سنوائی، حضرت عائشہ خوش ہوئی، جب واپس آئے حضرت عمر کو بتایا، عمر جب تو مجھے مشورہ دے کر یہ جملہ کہہ رہا تھا ھذا بہتان عظیم، اسی لفظ کو جبرائیل آئے، فرش کے اوپر آیت سے قرآن اتارا، جو تو نے بولا رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، یہ بولتا بھی ٹھیک ہے، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بات مزید سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اقدس کی معیت میں کعبۃ اللہ حاضری ہوئی ہے، اللہ آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ کعبۃ اللہ کیا ہے، وہاں جانے پر کیا حالات ہوتے ہیں، یہ جو گیا ہے اسے پتہ ہے، جو نہیں گیا اسے نہیں پتا۔ کسی کو کہو نا چینی میں اور آم میں مٹھاس کا فرق کیا ہے، وہ 100 صفحے بھی لکھ دے، تم 100 صفحے بھی فرق کے پڑھ لو، سمجھ نہیں آئے گا جب تک دونوں کو چکھو گے نہیں۔ کعبۃ اللہ کیا ہے، روضہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، جب تک زیارت نہیں کرو گے میں نہیں سمجھا سکتا۔ نے خانہ کعبہ الحمدللہ بار بار دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے میں کہاں ٹھہرا ہوں، وہ دنیا بھول جاتا ہے میں کسے دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ بڑے بڑے سنگ دل لوگ بھی کئی بار گئے ہیں، میں نے آج تک ان کی آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں دیکھا، لیکن ادھر ان کی داڑھی سے یوں آنسو گر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کر کے ہم نکلنے لگے، میں نے دامن مصطفیٰ تھام لیا، یا رسول اللہ 2 رکعت نماز نفل طواف کے شکرانے کے پڑھ لے، رب تیرا کرم، تو نے ہمیں اپنے گھر گھمایا، اپنے گھر بلایا، اپنا گھر دکھایا، اپنے گھر بٹھایا۔ کہا عمر طواف کے حصے بنا کر پڑھ لیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا عمر کیسے پڑھیں، رب نے تو حکم نہیں دیا، کیسے پڑھے؟ کہا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر اللہ سے بات کرتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے باہر نکل کے تشریف لائے ہیں، جبرائیل فرش سے عرش پہ یہ حکم لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جس جگہ عمر آپ کا دامن پکڑ کے عرض کر رہا تھا ادھر 2 نفل پڑھیں، آپ کے اوپر اب 2 نفل پڑھنا صرف نہیں، پوری امت پر ہم طواف کے بعد 2 نفل واجب کر رہے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا حکم امر آرڈر مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ بولتا بھی ٹھیک ہے، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ یہودیوں سے تھوڑا ٹاکرا ہوا کسی مسئلے پہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جبرائیل آئے گا اور تمہیں سمجھائے گا تم یہودی کون سی بے ایمان نسل ہو۔ انہوں نے کہا جبرائیل یہ وہ 2-4 باتیں کی اور جبرائیل سے دشمنی کا اظہار کیا۔ حضرت رسول اللہ پر قرآن کی آیت عمر کی سوچ کے مطابق اتری، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اور اگلی آیت پھر فرمایا کہ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے ان جیسوں کا اللہ دشمن ہے۔ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ میرے دوستو آپ میری کتاب بھی اس پر دیکھ لیں، تحریری تقریباً پہنچ چکی، آ گئی ہے پرنٹنگ کے مراحل میں، انٹرنیٹ پر ویڈیو لائیو بیان موجود ہے، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی کے چینل سے سرچ کر سکتے ہیں۔
31 قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جنہیں میں نے 1 2 3 4 5 6 یوں کر کے 31 آیات باحوالہ تفسیر سے دکھائی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوچنے اور بولنے پہ اتری ہیں۔ یہ سرسری محنت ہے، میں حقیقت میں کہتا ہوں 50 کے لگ بھگ آیات ہوں گی، ڈھونڈنے والا کوئی اور تو نکل آئے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قطف الثمر فی موافقات عمر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات کو ذکر کیا ہے۔ جو ہمارے حضرات 22 لکھتے ہیں یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک مسئلے پر 5 آیتیں اتری تو انہوں نے 1 آیت گنی کیونکہ مسئلہ ایک ہے، حالانکہ آیات تو 5 ہیں۔ 18 آیات تو حضرت عائشہ کے واقعے پہ، آپ کیسے کہتے ہیں کہ کل 22 ہیں؟ کئی آیات نکل سکتی ہیں میرے دوستو، 50 کے لگ بھگ۔ اس سال ہمارے ڈی اے خان میں پروگرام تھا، 75واں سالانہ سیدنا عمر فاروق کانفرنس ہے، اس پر میں نے 40 آیات 40 حدیث 40 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھے ہیں۔ 50 بنتے تھے، وقت کی قلت پہ ہم نے 40 وہاں گفتگو کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ عمر کا بولنا ٹھیک کیسے اور سوچنا ٹھیک کیسے۔ میرے دوستو، میں حضرت عمر کے لیے 2 باتیں یہاں بات کر کے بات کو ٹھکانے لگانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے آج کل عام طور پہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ایک سوال ہے کہ یہ تو سنیوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو کہہ دی ہے، حالانکہ حضرت عمر کی شہادت تو ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ہے۔ اس پر 2 4 5 6 حوالے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو سنیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، یہ پراپاگنڈا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ اس پراپاگنڈے کا حقیقت سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کسی کی وفات میں اختلاف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی شخصیات ایسی ہیں ان کی وفات میں اختلاف موجود ہے، یہ طبقہ حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا مانتا ہے، سیدنا علی کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو یہ لوگ مناتے ہیں، دنیا بھی کہتی ہے، حالانکہ حضرت علی کی شہادت کا ایک قول 18 رمضان المبارک کا بھی ہے، 17 رمضان المبارک کا بھی ہے، 16 رمضان المبارک کا بھی ہے۔ اس جگہ کبھی اعتراض پیش کر کے علی المرتضیٰ کی شہادت پر پروپاگنڈا نہیں کیا جاتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، ایک قول 10 محرم الحرام کا بھی ہے۔ جب یہ 2 قول رسول اللہ کی وفات پر ہیں، وہاں دوسرا قول پیش کر کے پروپاگنڈا نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر کے لیے اگر اختلاف اقوال چند قول موجود ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اختلاف مختلف قولوں میں مختلف وفاتوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کون سا قول، کون سی روایت، کون سی بات معتبر ہے، اس کو معتبر حضرات لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے پراپیگنڈے کی وجہ یہ ہے، حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو ان کے گلے میں کانٹے کی ہڈی بن گئی ہے، ان کے گلے میں یہ جملہ پھنس گیا۔ میں نے کہا جی نہیں، جس کو مقام میرے رب نے دینا ہے وہ دیکھ کے رہنا ہے۔ یاد رکھے، یہ مانگنے سے رتبے نہیں ملتے، ہر بندے کو نہیں ملتے، جس کو اللہ دے دے اسے دے دے، یہ رب کی مرضی ہے۔ امام ابن القصیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، حضرت عمر کی شہادت 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو ہوتی ہے۔ یہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیماری کے ہیں، زخمی حالت کے ہیں، مجروحی کیفیت کے ہیں، جرحن میں یعنی زخم میں حضرت عمر نے یہ وقت گزارا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی بندے کا جسم سے خون جاری ہو اور وہ رکے نہیں تو اس کا وضو ایک وقت کا ہوگا، جب وقت نکل جائے گا وضو دوسرے وقت کے لیے دوسرا کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی کا خون جاری ہے، عصر کے وقت سے اس نے وضو
وضو کیا ہے تو یہ اثر پڑے گا، اذان مغرب پہ وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ خون تو جاری رہا، اب مغرب کے لیے دوسرا وضو کرے یا دوسرا تیمم کرے، دوسری طہارت کرے، جو بھی میسر ہو۔ یہ امام صاحب نے مسئلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے لیا ہے کہ جب ابو لولو ملعون مجوسی حضرت عمر کے قاتل کی ضرب سے حضرت عمر کا خون جاری رہا تو ان 4 دن میں ان کا وضو علی اوقات چلا کرتا تھا۔ امام اعظم نے یہ مسئلہ یہیں سے لیا۔ سن 22 ہجری کی 26 محرم کو عمر رضی اللہ عنہ پہ فجر کی نماز میں حملہ ہوتا ہے۔ 1 محرم سن 23 ہجری کو عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب وہ قول موجود ہیں جن کو ترجیح نہیں ہے، تم وہ دکھا کر امت میں گمراہی پھیلاتے ہو۔ جن کو ترجیح ہے، اصحاب الترجیح نے، بڑے بڑے حضرات نے، امام ابن کثیر اور ابن اسیر الجزری جیسوں نے 1 محرم لکھا ہے، تو یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کم کرنے کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا جاوے، ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی ہے، اس کو خراب وہ 10 محرم کو ہے، یہ 1 محرم کو ہے، خرابی کیسے ہوتی ہے؟ ہاں خرابی پیدا ہوتی ہے تیری عید غدیر سے، جس دن شہادت ہے خلیفہ سوم داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین کی، تو اس دن عید غدیر مناتا ہے۔ میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اور نظر آتا ہے تو حضرت عمر کی شہادت نظر آتی ہے، یہ پراپیگنڈے کا حصہ ہے، اس پر کسی قسم کی توجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات مزید، واقعہ قرطاس بیان کر کے حضرت عمر پر نعوذ باللہ ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ واقعہ قرطاس کیا ہے؟ اس کے اسباب و علل کیا ہے؟ اس کے معاملات کیا ہیں؟ ذرا پہلے یہ سنیے، پھر اس کے بعد اس کا حل سنیے۔ صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف۔ عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ یاروں نے حاشیہ چڑھایا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلا فصل علی لکھنا چاہ رہے تھے، عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے، رکاوٹ ڈال دی انہوں نے، رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا، حضور کی نافرمانی کی ہے۔ یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں، سنو، بات کرنا تو پوری کرنا سیکھو۔ میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے، 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی۔ عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے، احساس جانتا ہے، مزاج جانتا ہے، انداز جانتا ہے، اطوار جانتا ہے، عادات جانتا ہے۔ عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، قرآن تم پر مکمل، دین
तुम पर मुकम्मल, नेमत खुदावंदी तुम पर मुकम्मल हो चुकी है, अब दाई चीज की जरूरत नहीं है। हुजूर दीन पढ़ा चुके, कुरान दे चुके, शरीयत समझा चुके, हदीस वाज़े कर चुके। अब हुजूर देखना चाहते हैं कि कुरान के इत्माम के बाद, शरीयत के इकमाल के बाद, मजहब के मुकम्मल होने के बाद क्या इनको किसी नई चीज की जरूरत है? हुजूर ने इम्तिहान लिया, उमर इम्तिहान में पास हुए हैं, अर्ज करने लगे आप पे तो आयत उतरी, दीन मुकम्मल आपने फरमा दिया, मजहब मुकम्मल आपने पढ़ा दिया, इस्लाम मुकम्मल, अब इम्तिहान क्या? नई चीज की जरूरत नहीं, हमारे लिए वही कुरान काफी है। ये तो ऐसे है जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने, जैसे उस्ताद क्लास में अपने स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को सब कुछ समझाने के बाद कहता है किसी और चीज़ की लोड़ है? उस्ताद जी तुसी सब चीज़ ते पढ़ा देती है, दस देती है, और किस चीज़ की ज़रूरत है? अक्लमंद तो यही जवाब देगा। हजरत उमर तो इस इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पास हो रहा है, ए लेवल पर पास हो रहा है, और तुम कह रहे हो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाफरमानी की है। सुनो, मैं इस एतराज की मुंह मांगी मौत देने के लिए एक जुमला कहता हूं, सुनो, अगर ये नाफरमानी है तो फिर ये एतराज तेरे गले में फिट होगा। मैं पूछने की जसारत और हक रखता हूं। हजरत उमर बाहर के बंदे थे, घर के नहीं थे। अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के घर के बंदे थे। जब उमर यहां मजलिस से उठ गए, पीछे 5 दिन हुजूर पाक दुनिया में रहे, अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ रहे। जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर के दिन चाश की नमाज के वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अल्लाह के रसूल की वफात हसरत आयात होती है। तो मैं पूछने का हक रखता हूं, क्या अलीजुल मुर्तजा ने पीछे हुजूर से कुछ लिखवाया? अगर लिखवाया तो जुर्रत कर मैदान में पेश कर, लिखवाया तो दिखा। सराकी चादन दिल्ली 24 सच ते गली ते खड़ा नच, ले आना, दिखा, दलील की दुनिया में पेश कर, एविडेंस ला, सबूत ला कहीं से। अली ने लिखवाया तो दिखा दो। ये न कहना रावी कहता है, आजकल तो रावी सूख चुका है, आप नहीं समझे। रावी के किनारे जाएं तो सही ना, आजकल तो रावी सूख चुका है। ये न कहना रावी कहता है, सबूत दिखा, दलील दिखा, क्या अली ने लिखवाया था? अजी नहीं लिखवाया था तो फिर ये जुर्म हजरत अलीजुल मुर्तजा के मत्थे मारेगा तू? उनके लिए भी कहेगा हुजूर का नाफरमान है, नऊजुबिल्लाह। मैं तो तुझे कहने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं तो तेरी इस जुर्रत को बताऊंगा, जुर्रत है कैसी। हजरत अलीजुल मुर्तजा पे तेरी जुबान चली, हम गुद्दी से बाहर निकालेंगे, लेकिन तू दिखा अली ने लिखवाया, कोई सबूत नहीं है। तो फिर एतराज सिर्फ एक पे क्यों है? नंबर 2, और अगर नहीं लिखवाया, हुजूर ने नहीं लिख दिया, तो ये फिर एतराज अल्लाह के रसूल पे आता है। सूरत माइदा आयत नंबर 67, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह। ऐ पैगंबर, जो कुछ हमने आपको नाज़िल करके पढ़ा समझा दिया, ये नबुव्वत के अहकामात, मसाइल, फज़ाइल, दलाइल उम्मत को बता दें, सिखा दें, समझा दें, लिखवा दें, ऐलान करवा दें। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इन सब चीजों की तबलीग करवा दें। फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने यूं ना किया, फमा बल्लग़्त रिसालतह, फिर आपने नबुव्वत नहीं पहुंचाई। अगर तू कहता है कि यह हकीकी हुक्म था, इम्तिहान नहीं था, लिखवाना जरूरी था, तो फिर हुजूर ने नहीं लिखवाया, रसूलुल्लाह को नबी किस मुंह से मानेगा? फिर ये तो नबुव्वत मुस्तफ़ा पे हर्फ आता है, रिसालत मुहम्मदी पे हर्फ आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस बुनियाद पे कहोगे? यूं न समझ कि तू
ایک جگہ سے ہٹ کے پر نالے کے نیچے آ کے ٹھہر جائے گا، پھر بارش ڈبل آئے گی تیرے اوپر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ ولایت بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور رسول اللہ کی نبوت پہ حرف آتا ہے۔ میں علی کو صرف ولی اللہ نہیں، سردار ولی اللہ مانتا ہوں، رسول اللہ کو صرف نبی نہیں، امام الانبیاء مانتا ہوں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ واقعہ امتحان بنے، اگر یہ امتحان نہیں بنے گا تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ یہ ابھی سوال آیا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا، روشنی ڈالیں۔ ٹھیک کہا ہے، روشنی ڈالیں۔ یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کالا ہوتا ہے نا تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حیرانگی کا مقام ہے، بکواسیات دیکھیں۔ حضرت عمر نے بھی لات ماری تھی، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا تھا۔ آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا۔ اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہی اوتے دکھاؤ نا۔ لا سیف الا ذوالفقار حدیث پاک ہے، وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو؟ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ مسلمانوں، کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پیٹ میں جو بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا۔ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پیٹ والے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ تھا محسن، وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بچہ تھا، بچی نہیں تھا، اس کو پتا تھا، اس کا نام بھی محسن تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حضرت محسن حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں اور بچپن میں فوت ہوئے ہیں اپنی بہن حضرت رقیہ کے ساتھ۔ حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ رقیہ بھی بچپن میں گئی ہیں، محسن بھی بچپن میں فوت ہوئے ہیں۔ ان دونوں کا اس لیے عام طور پہ مورخین ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں 4 اولادیں ہیں، دراصل 6 ہیں۔ شبر، شبیر اور مشبر کی روایت تو مستدرک میں موجود ہے، اس کے وزن پہ حضور نے 3 نام رکھے تھے ان کے۔ تو میرے دوستو، جھوٹ بولنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حرکت کسی جگہ کسی صحیح کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، پراپاگنڈا ہے۔ یہ دراصل حضرت عمر کے خلاف نہیں ہے، یہ حضرت علی کی غیرت پہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ حضرات حسنین کی عزت پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پر یہ بات ہوئی تھی۔ یہ ان کی غیرت پر بات ہے، اور ہم ایسی جھوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، حضرات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب